حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھا، حضور کے غلام بنے، اپنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. لیکن صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا حضور میرا اسٹیٹس بہت بڑا ہے، بہت بڑا تاجر ہوں میں، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، بڑے بڑے لوگوں کا فیصلہ مجھ سے کروایا جاتا ہے، بس کلمہ پڑھ لیا اتنا بہت ہے. نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ بھی پڑھا اور پھر اسلام کی تبلیغ بھی آپ نے فرمائی ہے. یہ نہیں ایک ٹیک لگا کر بیٹھ گئے بابا بس کلمہ پڑھ لیا اب کیا کرنا ہے، اب کسی چیز کی کیا ضرورت، نہیں، بلکہ کلمہ پڑھا ہے، پھر اسلام کو سچا مانا ہے، پھر لوگوں کے پاس جا کر بتایا ہے میرا محبوب وہی سچا ہے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر تبلیغ اسلام فرمائی ہے. ایک ایک کے پاس جا کر آپ تبلیغ اسلام دن رات فرمایا کرتے تھے، پیغام اسلام پہنچایا کرتے تھے. لیکن جب صحابہ کرام کی تعداد 38 ہوئی نا، 38، وہ لوگ جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ کر حضور کے غلام بن گئے، جب وہ 38 ہوئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور 38 صحابی ہو چکے ہیں، ایک اچھی تعداد ہے، حضور کیوں نہ آج ہم بھرے محفل میں چل کر اسلام کی حقانیت کی بات کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر ابھی کم ہے، ابھی تعداد کم ہے، کچھ بڑھنے دو پھر کریں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار فرمایا. جب اصرار فرمایا نا، حضور نے فرمایا ابو بکر تمہارا اصرار ہے تو پھر چلو چلتے ہیں. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ باقی سارے صحابہ مسجد حرام میں پھیل گئے، سب اپنے اپنے خاندانوں کے پاس جا کر اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے مقام پر کھڑے ہو کر سب کو پکار کر کہہ رہے تھے اے لوگو تمہارا دین جھوٹا ہے، سچا دین وہ ہے جو آمنہ کا لال لے کر آیا ہے. یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ دین کے خطیب جو سب سے پہلے ہیں وہ ابو بکر ہیں. سب سے پہلے خطیب اسلام ہونے کا جس کو اعزاز ملا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب خطاب آپ نے فرمایا، کافر یہ کیسے دیکھ سکتے تھے کہ ان کا دین مٹ جائے اور دین اسلام پھیل جائے؟ نہیں، وہ تو طاق میں لگے ہوئے تھے کہ بس کسی طریقے سے بھی ان کو نقصان پہنچایا جائے، انہیں تنگ کیا جائے، انہیں بہت زیادہ مجبور کیا جائے کہ یہ اپنے سارے معاملات کو چھوڑ دیں. اب جیسے ہی دیکھا نا کافروں نے کہ اسلام کی کھلم کھلا دعوت دی جا رہی ہے تو اب سارے کفار آ گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زد و کوب کیا، اتنی شدت کے ساتھ آپ کو مارا ہے. صدیق اکبر کو، صدیق اکبر انہیں مارا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو مارا ہے. اور کتنا شدت کے ساتھ مارا ہے، اللہ اکبر. اگر پڑا جائے تو ہاتھ پاؤں کب کپا جاتے ہیں کہ آپ کے چہرے کو اتنا زخمی کیا گیا کہ آپ کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا. اتنی شدت کے ساتھ آپ پر وار کیا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مال سے بھی حضور کی بارگاہ میں خدمت پیش کرتے ہیں، جو جان سے بھی حضور کی بارگاہ میں خدمت پیش کرتے ہیں. آج کوئی کالا کتا صدیق اکبر کی شان میں بھوکے گا؟ آج کوئی کمینہ صدیق اکبر کی شان میں بھوکے گا؟ جو اپنے الفاظ بھی پیسوں میں بیچے وہ صدیق اکبر کی شان میں بھوکے گا؟ صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو نہیں دیکھا، دین اسلام کو دیکھا ہے. صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا ہے تو آمنہ کے لال کی صورت کو دیکھا ہے. آج بھوکا جاتا ہے صدیق اکبر کی شان میں. وہ کمینے بھوک کر بتاتے ہیں ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہم صدیق اکبر کا نعرہ لگا کر بتاتے ہیں ہم کل بھی مصطفیٰ کریم کے غلام تھے، ہم آج بھی مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں. حضرات محترم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی شدت کے ساتھ آپ کو زد و کوب کیا گیا، مارا گیا.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو تیم کے سارے لوگ آ گئے اور آ کر کھڑے ہو کر آپ کو چھڑوایا، آپ کو گھر لے کر آئے اور پھر وہیں پر کھڑے ہو کر بتایا، کیونکہ اس وقت صدیق اکبر کی ایسی پوزیشن تھی کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ ابو بکر زندہ نہیں بچیں گے، یعنی اتنی شدت کے ساتھ آپ کو زخمی کیا گیا تھا، کہا زندہ نہیں بچیں گے۔ بنو تیم وہاں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اگر ابو بکر صدیق کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا ایک ایک کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ اتنا معاملہ ہو گیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں لے جایا گیا، آپ کے زخموں پر مرہم لگایا جا رہا ہے، انتظار ہو رہا ہے کہ صدیق اکبر کو ہوش آ جائے، انتظار ہو رہا ہے کہ صدیق اکبر آنکھ کھول لے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے آخری حصے میں آپ کو ہوش آتا ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، سارا قبیلہ سامنے کھڑا ہے، سارے بڑے بڑے چیمپئن سامنے کھڑے ہیں کہ ایک آواز لگانی ہے اور بدلہ لینے کے لیے باہر چلے جائیں گے، یہ سارے کھڑے ہیں۔ ہم جیسا بندہ ہوتا تو کیا کہتا؟ مجھے مارا ہے بدلہ لے کر آؤ، مجھے مارا ہے جا کر تلوار اٹھاؤ۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنے ہوش میں آتے ہی کیا فرمایا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی ہے، آپ سے پوچھا ہے اے ابو بکر بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو میں کیسا ہوں، اور چھوڑو مجھے یہ بتاؤ ابو بکر کا آقا کیسا ہے؟ ہائے 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 ہائے، یہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ، یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اپنا آپ نہیں سوچتے، اپنا آپ نہیں سوچا جاتا۔ آپ بھی سوچیں گے بھلا کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ ہاں، وہ کرتا ہے جسے عشق کامل طریقے سے عطا ہوتا ہے۔ اور میں عموماً ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اگر عاشقوں کی فہرست کو تیار کیا جائے نا تو اس عاشقوں میں سب سے پہلے جس کا نام آئے گا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آپ کی آنکھ کھلی جب دیکھا نا سارے قبیلے والوں نے کہ آج بھی ابو بکر اسی کی بات کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے زخمی کیا گیا ہے، اب وہ سارے چلے گئے۔ آپ کی والدہ کہتی ہیں کچھ اپنے بارے میں سوچو، کچھ پی لو، کچھ کھا لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت تک ایک قطرہ پانی نہیں پیوں گا، اس وقت تک ایک دانہ اناج اپنے حلق سے نہیں اتاروں گا جب تک ابو بکر آنکھوں سے اپنے محبوب کو نہیں دیکھ لیتا ہے۔ جب آپ کی والدہ نے دیکھا نا کہ ابو بکر مان نہیں رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ہی بے چین ہیں، اب آپ کی والدہ کہتی ہیں اے ابو بکر مجھے نہیں پتا تمہارے محبوب کہاں ہیں، میں نہیں جانتی تمہارے آقا کہاں ہیں۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ ہماری پڑوس میں ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، وہ ایمان لا چکی تھی، ام جمیل بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر آئے کہ مصطفیٰ کریم کہاں پر ہے اور کیسے ہے۔ حضرات محترم روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اب جاتی ام جمیل کے پاس، اور ام جمیل کے پاس جا کر کہتے ہیں ام جمیل بتاؤ نا مصطفیٰ کریم کیسے ہے، بتاؤ نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ کہا کس کی بات کر رہی ہو؟ کیونکہ اس وقت ایمان چھپانے کا حکم تھا۔ کہ کس کی بات کر رہی ہو؟ میں نہیں جانتی تم کس کی بات کر رہی ہو۔ کہا کہاں سے آئی ہو؟ کہا میں ابو بکر کی ماں ہوں۔ ابو بکر کی ماں ہوں؟ کہا ابو بکر کی ماں ہو تو مجھے لے کے چلو ابو بکر کے پاس۔ اب ام جمیل بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر آئے۔ آپ نے ڈائریکٹلی یہ بات کہا اے ام جمیل یہ بتاؤ نا مصطفیٰ کریم کیسے ہیں، مصطفیٰ کریم کیسے ہیں۔ اب ام جمیل کہتی ہیں تمہاری والدہ قریب ہیں، اس وقت ایمان نہیں لائی تھی، کہ تمہاری والدہ قریب ہیں، تمہاری والدہ سن لیں گی۔ کہا ماں کی فکر نہ کرو، بتاؤ مصطفیٰ کریم کیسے ہیں۔ اب کہا وہ خیریت سے ہے، کہا بتاؤ کہاں پر ہے۔ کہا وہیں پر ہیں دار ارقم میں جہاں پر آپ ہوتے ہیں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ام جمیل، اے میری ماں،
اگر چاہتی ہو نا کہ میں لقمہ کھا لوں، چاہتی ہو نا میں پانی پی لوں، تو پھر مجھے اپنے محبوب کا دیدار کروا دو، اپنے محبوب کی جھلک دکھا دو۔ حضرات محترم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی والدہ اور ام جمیل، آپ دونوں نے اپنے کندھے پر اٹھایا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر گئے۔ آئے ہائے، ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملایا جا رہا ہے، وہ منظر کیسا منظر ہوگا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جاتا ہے کہ جیسے ہی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا ہوا دیکھا نا، آپ بیٹھے نہیں رہے، آپ دور نہیں رہے، بلکہ آپ اٹھے، آپ تیزی کے ساتھ آگے گئے، صدیق اکبر کو گلے سے لگایا اور ارشاد فرمایا ابو بکر میری وجہ سے کتنی مارے کھاؤ گے؟ چومنے لگے، بوسہ دینے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور کوئی چوٹ نہیں لگی ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، بھلا آپ کا ہوں اور مجھے کچھ ہو سکتا ہے؟ حضور بس چہرے پر تھوڑی سی چوٹیں آئی ہیں، یعنی شکوا بھی نہیں کیا کہ حضور آپ کی وجہ سے مار پڑی ہے۔ یہ محبت کی اعلیٰ مثال ہوتی ہے کہ تکلیف برداشت بھی کر لی جائے، لیکن برداشت کرنے کے بعد یہ نہ کہا جائے تمہاری وجہ سے ملا ہے، نہیں، بلکہ یہ کہا جائے تمہاری وجہ سے جو ملا ہے بس خیر ہی خیر ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ہوا نا کہ اب دیکھ لیا حضور سے ملاقات بھی ہو گئی، حضور زار و قطار رو بھی رہے ہیں، آپ کی والدہ آپ کے ساتھ تھی، صدیق اکبر نے یہاں پر بھی اسلام کے لیے تبلیغ فرمائی۔ عرض کرتے ہیں حضور میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، حضور جتنا کو ہو سکا تبلیغ دین دے چکا ہوں، حضور میری والدہ ہیں، دعا فرمائے نا یہ بھی مسلمان ہو جائیں، دعا فرمائے نا حضور یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ ابو بکر میرا یار ہے، یہ ابو بکر میرا پیارا ہے، یہ ابو بکر میرے دل کے قریب ہے، مولا اس کی خواہش ہے اس کی ماں بھی دامن اسلام میں آ جائے، مولا اس کو بھی توفیق دے دے کلمہ میرا پڑھ لے اسلام میں داخل ہو جائے۔ حضرات محترم یہیں پر آپ کی والدہ نے ایک طرف محبت کا یہ انداز دیکھا، دوسری طرف دعا حضور نے فرما دی، پھر کلمہ پڑھا اور یہیں پر مصطفیٰ کریم کی دیوانی بن گئی۔